جس کو گانا ہے گائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے, اور اسلام میں ایک ہی چیز ہے جس سے ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے, لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفٹ کے سامنے جھکے, نہیں جھک سکتے ہیں پروفٹ کے. ہمارا جھکنا جو ہمارا پروسٹیٹ ہونا جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے پاس, اور کسی کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے ہیں. کسی ڈیٹی کے سامنے, کسی بھگوان کے سامنے ایک مسلمان نہیں جھک سکتا, لیکن عزت کرتے ہیں, ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مذہب کی بھی عزت کی جائے, اور ہمارے جو مذہبی اسکرپچرز جو ہیں ان کی بھی عزت اسی طرح ہونی چاہیے, تب یہ بار سیکولر رہے گا. ہم اس میں پرمٹ نہیں ہے, اور کوئی بھی مسلمان جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے. باقی ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے جس وقت آپ گائیں گے. ان کے ہندوستان کے لوگوں کو جگانے میں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, اور اس وندے ماترم نے جو لوگوں میں نیشنل اسپرٹ جگایا اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن میں ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اس ہاؤس میں, جن کو آئین کے تحت برابر کے حقوق ہیں, وہ برابر کے شہری ہیں, لیکن ان کے جذبات اور احساسات کی کوئی نہ قدر ہوتی ہے نہ ان کو سنا جاتا ہے. یہاں سے میں نے کل بھی سنا اور آج بھی سنا یہاں پر اس ہاؤس میں, کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ ہندوستان میں جو قریب مور دین 200 ملین مسلم لوگ رہتے ہیں, انہوں نے کیا کوئی کم قربانی دی ہے اس ملک کی آزادی میں. مجھے آج بھی یاد ہے عبدالکلام آزاد خان, عبدالقہار خان, محمد علی جوہر, حکیم اجمل خان, ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب, اور بدرالدین طیب جی, حسرت موہنی صاحب پوئٹ, اور بیگم حضرت محل, جس لیڈی نے جب ان کے ہسبینڈ کو, رولر کو قید کیا گیا تو وہ اودھ کی جنگ میں خود اتر گئی اور انگریزوں کے ساتھ لڑا. تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گرم گرم خون سے اس دھرتی کو سینچا ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے. کیا یہ بھی نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو بنانے میں مسلمانوں نے ایک رول ادا نہیں کیا ہے. اور کیا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر یہاں کی جو کلچر ہے, ثقافت ہے, تمدن ہے, تہذیب ہے, اس کو پروان چڑھانے میں, اس کو انرچ کرنے میں مسلمانوں کا ایک رول نہیں رہا ہے. اس ہاؤس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ کبھی بھی انگریزوں کے ڈائریکٹ رول میں نہیں تھے. جب ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے, ریاست جموں کشمیر کے لوگ اس وقت ایک آٹوکریٹک رول کے خلاف شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں اور نیشنل کانفرنس کے حال والے جھنڈے کے تلے, اور ان کا ایک قومی گیت تھا اس وقت, لہرا اے کشمیر کے جھنڈے, ہر سو لہرا, ہر دم لہرا, ہر جگہ لہرا. یہ ایک ہمارا جو ہے, ہم نے اس وقت اس رول کے خلاف گیا. اور جب پھر ایکسیشن, جب مہاراجہ کی حکومت گئی, جاتے جاتے انہوں نے پھر ایکسیشن کیا, اور اس وقت بھی ہمیں آپشن دیا گیا تھا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ آپ مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت جو قومی نظریہ کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے ٹھکرایا اور ہمارا الحاق انڈین یونین کے ساتھ ہوا. اور بڑی توقعات تھی, وہ الحاق جو ہوا تھا کئی شرطوں پر ہوا تھا. اس میں یہ بھی تھا کہ ایک جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی تھی, اور بذات خود آئین نے وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی تھی, جن کو اس حکومت نے یکسر ختم کیا. کانسٹیٹیوشنل جو ہماری گارنٹیز دی گئی تھی, نہ صرف یہ 35A کو بھی ختم کیا, اور ہمارے اسٹیٹ کو اتنا ختم کیا کہ آج وہ ایک میونسپلٹی سے بھی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. کہاں یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی, کہاں ایک بہت بڑی طاقت. ہندوستان کی جتنے بھی اسٹیٹس میں سب سے پاورفل اسٹیٹ جو تھی وہ ریاست جموں کشمیر کی اسٹیٹ تھی 2019 تک ایک موسٹ پاورفل اسٹیٹ تھی. ہمیں ڈائریکٹلی کوئی بھی قانون اس پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں لگتا تھا جب تک وہاں کی اسمبلی اس کو ریٹیفائی کرتی تھی یا ریجیکٹ کرتی تھی یا ود امینڈمنٹس پاس کرتی تھی. لیکن آج ختم ہو گیا وہ سارا قصہ, اور سارے پاورز کہیں اور چلے گئے. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں. حالانکہ ایک محسوس مینڈیٹ سے وہاں پر ایک حکومت وجود میں آئی ہے, لیکن اختیار کے بغیر.